نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور آپ کہاں تک اس بات کے حق میں ہیں کہ انہیں بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے؟ ہم سب سے پہلے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح۔ آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ ہی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کو بھی پیغمبر کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے، جو عیسیٰ ابن مریم کی ایکسیپشن آئی، اور وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ آپ جس شخصیت کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کی کتابوں میں آپ کو کتنے حوالہ جات دکھا سکتا ہوں۔ میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کروں گا جو اینٹی قادیانی لوگ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جو قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم علمی طریقے سے آپ کے عقائد کی خرابی آپ کے اوپر واضح کریں گے، آپ کی پرسیکیوشن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، آپ جس شخصیت کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو باقی باتیں ہیں وہ تو الگ، میں علمی طور پر ان کی کتابوں میں غلط حوالے دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے احادیث غلط کوٹ کی ہوئی ہیں، جبکہ اوریجنل کتابیں احادیث کی موجود ہیں، ریفرنسز غلط کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ پیغمبر ہوتے تو اس طرح کی غلطی تو نہ کرتے۔ میں وہ بات نہیں کرتا کہ جی وہ فوت کہاں پہ ہوئے تھے یا ان کی فلاں کے ساتھ کوئی افیئر چل گیا تھا، اس قسم کے اعتراضات تو ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں کافر بھی عجیب و غریب قسم کی جھوٹی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اصل ہمارا علمی اختلاف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں نبوت کلیم کی ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میری ایک ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس بڑے لیول کا دھوکہ آپ کے ساتھ کیا گیا۔ باقی مذہبی آزادی، ظاہر ہے کہ مذہبی آزادی جب ہم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو ہے، آپ کو بھی اس حد تک تو آزادی ہے کہ آپ کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ ہمارے جیلم شہر میں بھی میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی ایشو ضرور ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے لاک لگایا ہوتا ہے انٹرنل، وہ لاک کر کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے دیکھ کے وہاں پہ اندر آنے دیتے ہیں۔ تو مذہبی آزادی اس حوالے سے تو ہونی چاہیے کہ لائف سٹیک پہ نہ لگے۔ آپ اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو مذہبی آزادی تو میں دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ آ کے آن لائن گفتگو کر لیں نا۔ آپ جس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ فزیکلی نہ جائیں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں۔ مثلا میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس میں میں نے قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے جو ریفرنسز پیش کیے ہیں اور علمی طریقے سے ایک مقدمہ سامنے رکھا ہے، اس مقدمے کا جواب دیں، اور وہ بھی جواب دیں کہ جو آدھی حدیثیں بتا کے گمراہ کیا گیا امت کو آپ کے بڑوں کی جانب سے، تو مانے کہ انہوں نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، اور علمی ڈیبیٹ آن لائن آ کے آپ کریں، آن لائن آپ اسٹریم یارڈ ری اسٹریم کے ذریعے وہ کریں۔ میں تو اس چیز کے میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کے موقف نہیں ہے، میرا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ کے بارے میں بھی موقف ہے کہ وہ بھی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے بزرگوں نے تصوف کے نام کے اوپر ختم نبوت کے اوپر مارا کرتے ہوئے، جس چیز کو آپ نے پیغمبر کلیم کیا ہے یا آپ کے ماننے والے دوسرا جو لاہوری گروہ ہے انہوں نے مجدد کلیم کیا ہے، انہوں نے اسی تصوف کے نیریٹو کو آگے لے کے چلے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی ٹیکسٹ بک کلیئر نہیں کریں گے کس سلیبس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ جس کی آواز اونچی ہے، جس کے ساتھ لوگ زیادہ لگ جائیں گے وہ حق پہ ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنا سلیبس کلیئر کریں کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، پھر اس کتاب کی زد میں چاہے کوئی بڑا آتا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو۔ سب سے پہلے تو میں موٹی بات کروں گا، جو آپ جس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو دیوبندیوں اور بریلویوں کا ہے۔ ویسے دیوبندیوں اور بریلویوں کو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، ان کے عقیدوں کے اندر خرابی موجود ہے، تو ان کی نماز کا طریقہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ وہ بھی بخاری مسلم سے لیں نا، وہ تو آپ نے
لیا ہوا ہے. وہ تو آپ کے جو اس وقت کے جو جن کو آپ خلیفہ صاحب بولتے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ ہم حنفی ہیں، ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حنیفہ کا درجہ آپ کے نزدیک غلام احمد قادیانی صاحب سے زیادہ ہے، تو یہی مطلب ہوا نا. تو آپ تو مانیں گے کہ نہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیوں منسوب کیا ہوا ہے؟ آپ اس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیوں نہیں کرتے کہ جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، جن کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ ساری چیزیں آپ اس معاملے میں ریویو کریں اور وہ دیکھیں کہ کس لیول کا دھوکہ دیا گیا. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. اکثر آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی وہ نبی الاسلام کے بیٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم بڑا ہوتا تو یہ پیغمبر ہوتا، تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبری باقی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ بخاری میں کھول کے پڑھیں. یہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا تھا صحابی رسول سے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا، لیکن چونکہ نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا. تو صحابہ کرام تو یہ پوری روایت میں تو یہ ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی. آپ کو آدھی بتائے گی کہ یہ بیٹا بڑا ہوتا تو پیغمبر ہوتا لہذا نبوت جاری ہے. وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض، اور یہ بالفرض تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی اگر ابراہیم بڑے ہوتے تو پیغمبر ہوتے، مراد یہ کہ پیغمبری نہیں ہے اس لیے یہ بڑے نہیں ہوئے. اور یہ آگے صحابی کا قول اس بخاری کے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم بچپن میں اس لیے فوت ہو گیا کہ حضور پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بیٹا ان کا مرد تک نہیں پہنچے گا. ورنہ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو حضور کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا. اور ساتھ یہ بھی چیز کلیئر ہوگی کہ زید ابن حارثہ حضور کے بیٹے نہیں ہیں، وہ منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. یعنی خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. باقی آپ اس کا ترجمہ جو سیل آف دا پروفٹ کرتے ہیں نبوت کی مہر بالکل درست ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. مفہوم تو بخاری مسلم میں ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جتنے لوگ گزرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. جب ایک اینٹ نبی الاسلام ہے تو پھر تو جگہ ہی کوئی باقی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے حضور کی مہر سے آئیں گے، نہیں. سیل کا مطلب ہے کہ اب یہ لفافہ سیل ہو چکا. یا مہر بھی لیتے ہیں تو مہر کا مطلب ہے کہ جج جب فیصلہ سنا کے اینڈ پہ ڈاکومنٹ پہ مہر لگاتا ہے، اس کے بعد قلم توڑ دیتا ہے، اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے. تو خاتم کا مطلب جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط ہے. اور خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم میں کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. اور مسلم شریف میں ہے کہ 6، اور چھٹی یہ ہے کہ ختیمہ بیم نبیون، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. وہاں خاتم کا لفظ موجود ہے. تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں ہارون پیغمبر تھے نا؟ اگر امتی نبی بننے کا کوئی اہل تھا نا تو مولا علی علیہ السلام تھے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے پیچھے چھوڑا تو حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو حضور کسی جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے. ساری جنگیں مولا علی نے جتائی ہوئی ہیں، بدر، احد، خندق، خیبر. غزوہ تبوک تو رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. حضور نے پھر دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. ہارون تو پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، سیدنا ہارون کو چھوڑ کے گئے اپنی جگہ امت کے اوپر. تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں بچوں اور عورتوں کے اوپر اور معذوروں کے اوپر، یہ دل جوئی کے لیے. لیکن ساتھ بولا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی مولا علی جو ہارون کی مانند تھے، حضور خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کی جو نسبت ہے، تو ہارون پیغمبر تھے نا. سب سے زیادہ اس امت میں کوئی اہل تھا نا پیغمبر بننے کا تو مولا علی ہوتے. لیکن آپ نے فرمایا تیری نسبت ہے میرے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس سے کیا بہتر موقع تھا جو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بنو اسرائیل سے عیسیٰ ابن مریم ادھار لے لیا ہے، تو آپ اس امت سے کیوں نہیں غلام احمد قادیانی کو لے رہے؟ بھائی اگر ہم نے اس امت سے ادھار لینا ہے تو ہم مولا علی کو کیوں نہ لیں جو بنو اسماعیل سے بھی ہیں، حضور کے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں، حضور کی نسل آل محمد ان سے چلی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث
بخاری کے فضائل علی والے چیپٹر میں یہی ہے، مسلم میں بھی، کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں نا، امتی نبی، تو سر کوئی بھی نہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی یہ جرت کرے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میرا مرتبہ مولا علی والا ہے۔ تو اگر مولا علی کو وہ ٹائٹل نہیں ملا نا، تو سر باقی تو سب بھول جائیں اس امت میں نے ترمذی کی وہ روایت اس لیے نہیں پیش کی کہ اس کی صحت میں اختلاف کرتے ہیں حضرت عمر والی، اگرچہ میرے نزدیک وہ حسن درجے کی ہے، لیکن یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ ہارون کی جو نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ، علی کی میرے ساتھ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں قرآن اور اہل بیت کی محبت رکھنے والا، اہل بیت کو چاہنے والا کبھی بھی کسی غلط عقیدے سے ڈسیو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی ہم حضرت علی کی شان میں جو احادیث ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو سر پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کو حضور نے خود ہارون کہہ دیا ہے، اور تو کسی شخص کو نہیں نہ کہا۔ موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھا؟ پیغمبر، اور قرآن میں دعا مانگ کے لیا تھا۔ اور موسیٰ کے لیے اگر ان کا بھائی ہارون پیغمبر ہے تو حضور کا بھائی مولا علی وہ پیغمبر ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور نے ساتھ کہا علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں نا، امتی نبی، تو پھر تو کوئی بھی نہیں، الا یہ کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں آئی۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔